بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ہشتم کے پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو اردو کی آن لائن جماعت میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جو سبق شروع کر چکے تھے، جو تھا ہمارا سبق حج اکبر ہم صفحہ نمبر 45 تک پڑھ چکے تھے۔ آج ہم صفحہ نمبر 46 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 46 میں آپ اس کو پڑھانے سے پہلے پچھلا سبق دہرا دوں کہ آپ پڑھ چکے تھے کہ شاکرہ اور اس کا شوہر صابر حسین دونوں آپس میں کس طرح سے بد کلامی کرتے ہیں، بچہ کس طرح سے موسم کی وجہ سے بیمار ہو گیا تھا اور دایا کے پیچھے کیسے روتا تھا۔ تو اب آگے پڑھتے ہیں۔ صابر: اگر نہیں سمجھتی ہو اور اب تک نہیں سمجھا تو رو گی، بچے سے ہاتھ دھونا پڑیں گے یعنی بچہ خدا نخواستہ مر جائے گا، بچے سے محروم ہونا پڑے گا۔ شاکرہ: چپ بھی رہو۔ شاکرہ کہتی ہے اپنے میاں کو، چپ رہو، کیا شگون جب زبان سے نکالتے ہو؟ شگون کہتے ہیں بدحالی، بری باتیں۔ اگر ایسی جلی کٹی سنانی ہے، جلی کٹی کہتے ہیں برا بھلا کہنا، تو یہاں سے چلے جاؤ۔ یعنی وہ اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے کہ تم نے اگر اس طرح مجھے برا بھلا کہنا ہے، دل دکھانا ہے، تو یہاں سے چلے جاؤ۔ صابر: ہاں تو میں جاتا ہوں، مگر یاد رکھو یہ خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ خون کہتے ہیں قتل کو، گردن کہتے ہیں تمہارے ذمہ ہوگا۔ اگر لڑکے کو پھر تندرست دیکھنا چاہتی ہو تو اس عباسی کے پاس جاؤ۔ عباسی وہ عورت دایا کا نام ہے، اس کی منت کرو، التجا کرو، تمہارے بچے کی جان اسی کے رحم و کرم پر مختصر ہے۔ مختصر کہتے ہیں دار و مدار۔ شاکرہ نے کچھ جواب نہ دیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ صابر حسین نے پوچھا، کیا مرضی ہے، جاؤ اسے تلاش کروں؟ وہ بیوی سے پوچھ رہے ہیں کیا میں اسے تلاش کروں؟ شاکرہ: تم کیوں جاؤ گے، میں خود چلی جاؤں گی۔ صابر: نہیں، معاف کرو، مجھے تمہارے اوپر اعتبار نہیں ہے۔ یعنی شوہر بیوی سے گلہ کر رہا ہے، مجھے تم پہ اعتبار نہیں ہے، میں خود چلا جاتا ہوں دیکھنے کے لیے، نہ جانے تمہارے منہ سے کیا نکل جائے۔ یعنی اس کو اپنی بیوی کے بارے میں معلوم ہے کہ اس کی بیوی کتنی بد زبان ہے، اس کے منہ سے کیا پھر اور فول نکل آئے، غلط بات نکل جائے، جس سے دایا آنے سے انکار کر دے کہ وہ آتی بھی ہو تو نہ آئے۔ اگلا پیرا دیکھیں۔ شاکرہ نے شوہر کی طرف نگاہ ملامت سے دیکھ کر کہا، ملامت کہتے ہیں شرمندگی کی نظر سے، ہاں اور کیا، مجھے اپنے بچے کی بیماری کا قلق تھوڑے ہی ہے۔ قلق کہتے ہیں دکھ۔ میں نے شرم کے مارے تم سے کہا نہیں، لیکن میرے دل میں بار بار یہ خیال پیدا ہوا ہے، اگر مجھے دایا کے مکان کا پتہ معلوم ہوتا تو میں اسے کب کی منا لائی ہوتی۔ وہ مجھ سے کتنی ہی ناراض ہو، لیکن نصیر سے اسے محبت تھی۔ میں آج ہی اس کے پاس جاؤں گی، اس کے قدموں کو آنسوں سے تر کر دوں گی، وہ جس طرح راضی ہوگی اسے راضی کروں گی۔ شاکرہ نے بہت ضبط کر کے یہ باتیں کی، مگر امڑے ہوئے آنسو نہ رک سکے۔ صابر حسین نے بیوی کی طرف ہمدردانہ نگاہ سے دیکھا اور نادان ہو کر بولے، میں تمہارا جانا مناسب نہیں سمجھتا، میں خود ہی جاتا ہوں۔ عباسی دنیا میں اکیلی تھی، اب عباسی کے بارے میں سنیں۔ عباسی جو تھی، دایا جو تھی، اس دنیا میں اکیلی رہتی تھی۔ کسی زمانے میں اس کا خاندان گلاب کا سرسبز شاداب اور درخت تھا، مطلب پودا تھا، مگر رفتہ رفتہ خزاں نے سب پتیاں گرا دی مطلب خزاں نے، مطلب ایسے حادثات اس کی زندگی میں اور اس کے اپنے پیاروں پہ آئے، بعد حوادث نے درخت کو پامال کر دیا۔ کہتے ہیں حادثات کی جمع نے درخت کو پامال کر دینا، رون دینا، اور اب یہی سوکھی ٹہنی ہرے بھرے درخت کی یادگار باقی تھی۔ مطلب یہ جو دایا تھی اپنے خاندان کی ایک واحد نشانی رہ گئی تھی، باقی سب مر چکے تھے، مگر نصیر کو پا کر اس کی سوکھی ٹہنی میں جان سی پڑ گئی تھی۔ سوکھی ٹہنی مطلب اس کی زندگی میں تازگی آ گئی تھی۔ بچوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، دوبارہ دوسری کلاس میں انشاءاللہ ملیں گے۔ گھروں میں رہیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔